سر آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا؟ ان کے بارے میں تو ٹخا ٹخ جب سے وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، پہلے ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ تھی تو میں کہتا تھا جہانگیر ترین صاحب آن دا ریکارڈ ہے جی یہ بات، میں ایسے ہی ماضی کی باتیں بات برائے بات نہیں کرتا کہ یہ بندہ آپ کو کھجل بہت کرے گا، کیا کھجل۔ پھر اس کے بعد بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ 100 سال چلتے رہے، یہ یوں کر کے ڈنگ مارتے ہیں، پورے جسم میں زہر اتار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، پتہ اس وقت لگتا ہے یا تو بندہ پھڑک جاتا ہے یا پھڑک رہا ہوتا ہے کہ زہر اس نے ڈالا۔ سر یہ تو آپ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ایک الارمنگ آپ میرے ہاتھ نوٹ ہے۔ جی میں نے اسی نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں جو میں پہلے نوٹ دیتا رہا ہوں، میں نے کوئی نیا نوٹ نہیں دیا یہ۔ سر میرے تو جو 2-4 فالوورز ہیں جاننے والے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کو بتایا جائے کہ ان کے لیے ان کا چیئرمین ریڈی ہو رہا ہے۔ ویسے میری بھی یہ پرسیپشن تھی، میں نے بھی سوچا، بات میں آپ کی بہت وزن ہے کہ مجھے آنے والے وقتوں میں چیئرمین نظر آ رہے تھے وہ، لیکن ایک دم پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ زین قریشی کے ہاتھ میں بھی باپ والی لکیریں ہیں پھر۔ اچھا اس طرح سے ہے کہ یہ تھوڑا سا متنازع معاملہ ہے زین قریشی کا، اس پر ہم نہ بات کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مخالف گروپ میں گئے، یہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، اب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جو مخالف گروپ میں گئے، تو چونکہ دل دماغ کی ایک لکیر والوں کا اپنا ایک چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اب زین کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ بنتا نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بتائیں کہ ٹرمپ جہاز بھیجے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا، ایک ماں 7 بیٹے پیدا کرتی ہے، تو یہ تو آپ نے نجومیوں پامسٹوں والی بات کی کہ جتنے بھی ستارہ شناس ہیں نا، اب ان کی پیش گوئیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، امریکہ کے الیکشن کب ہو رہے ہیں تو کہیں گے کہ اس سن اور اس مہینے میں چینج آ رہی ہے، چیف جج کو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے تو اس مہینے میں چینج آ رہی ہے۔ ان کی ساری جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں وہ پیش گوئیاں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایونٹ کو لیتے ہیں کہ یہ ایونٹ آ رہا ہے، لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک یہ ایونٹ آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ارکریزی کرتا ہے کہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس ایونٹ سے ایک ستارہ مکس کرتے ہیں اور ستارہ مکس کر کے وہ پیش گوئی کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا، واللہ عالم بالصواب۔ سر پھر یہ جو آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ 3 لوگ آئیں گے، وہ 3 جہاز اتریں گے، تو اس پیشن گوئی میں اور یہ جو اور لوگ پیشن گوئی کرتے پھر کیا فرق رہا نا اس کے اندر؟ کیونکہ میں نے وہ آپ سے پوچھا کہ کیا ٹرمپ کا جہاز اترے گا؟ تو میں نے اس کو سوال کا جواب دیا نا، اوکے، کہ وہ بنی گالا کیوں نہیں جاتے۔ اچھا یہ ریزن تھی، اوکے یس، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں زمان پارک میں سیف ہوں، تو اس لیے نجومی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زمان پارک سے زیادہ سیف ہے، لیکن وہ حقیقت بات ہے، پھر جہاز بھی اتر گئے وہاں پر۔ نہیں، میرا مطلب جو بات حقیقت پر مبنی ہے میں تو وہ کروں گا، ایسے بات برائے بات کرنے کا اور بغیر کسی کام کے میں نے آج تک کریڈٹ نہیں لیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے میرے سننے والوں کو۔ جی اچھا سر، کوئی ایسا ہاتھ آپ نے دیکھا ہو، میں پھر آپ سے پوچھوں گا، شاید یہ راز ہو، جو بہت ہی پیارا ہاتھ ہو، جو آپ کہیں کہ یار یہ پرفیکٹ ہاتھ ہے، یا ایک پرفیکٹ ہاتھ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ حضرت، تلاش جستجو کے سفر میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ نہ تو کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اس بات کو تکبر نہ سمجھا جائے، فخر سمجھا جائے، کیونکہ میں نے لفظ تلاش جستجو کا استعمال کیا ہے۔ تلاش جستجو کے مسافر جہاں بھی متاثر ہوئے وہاں رک گئے، میں ابھی اپنے سفر پر رواں دواں ہوں، اس لیے کسی بھی ہاتھ سے ابھی تک متاثر نہیں ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، ابھی تک آپ کو کوئی ایسا ہاتھ ملا نہیں جس سے متاثر ہوں، لیکن آپ نے تو پاکستان چلانے والوں کے ہاتھ دیکھے ہیں جی، ایک کے نہیں بے شمار کے۔ تو پھر آپ نے کن سے متاثر ہونا ہے؟ وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ میرا اپنا تلاش جستجو کا سفر جاری ہے، اس تلاش جستجو کے سفر نے ہی مجھے یہاں سے لا کر وہاں امر کر کے بنا کے رکھ دیا، تو اگر میں کہیں متاثر ہو کر بیٹھ گیا تو یہ سفر کہیں کھوٹا نہ پڑ جائے، واللہ عالم بالصواب۔ سر سننے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی گنجا ہونا، کہتے ہیں اس کے نصیب بڑے اچھے ہیں، تو ایسی بات کوئی ٹھیک ہے سر؟
اچھا اس طرح سے ہے، میں نے جن کے اتنے بڑے بال بڑے ہوتے ہیں ان کو سڑکوں پہ مانگتے دیکھا ہے، تو میں کس طرح سے مان جاؤں؟ نہیں مگر گنجے کے نصیب اچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں. اگر اتنے بڑے بالوں والے سڑک پر مانگتے پھرتے ہیں تو پھر گنجے کے نصیب اچھے ہونے چاہیے. اچھا چلے پھر ہنٹ ہوتے ہیں. سر آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا، پاکستان کے ہر بندے کا ہاتھ دیکھا. ہر گنجا پرائم منسٹر ہو جائے اس کو کاٹ دیجیے گا. سر یہ جب آپ نے میاں صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا تو کیا وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ تب کروا لیا تھا انہوں نے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ میاں صاحب کے ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے نہیں، اب تو جو ٹرانسپلانٹ کو بہت برا سمجھتے تھے مولانا طارق جمیل صاحب نے صبح ٹرانسپلانٹ کرا لیا ہے. تو ٹرانسپلانٹ میں تو ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہوتی جس سے مقدر جاگ جائے. ایک بات ہے ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد ستارے گردش میں آئے تو ہیں میاں طارق جمیل صاحب کے بھی. یہ تو ہم وہ تو بڑی دیر سے گردش میں آئے ہوئے تھے مولانا صاحب کے، کیونکہ مولانا صاحب کی ایک اپنی تربیت ہے، ایک سلسلہ ہے. تو چونکہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے مولانا، اور میرے بڑے محبوب قسم کے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مفکر ہیں، عالم ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پر انہیں جتنا عبور حاصل ہے، سیلیوٹ یو سر. جی سر بہت اعلیٰ سر. سر پھر میاں صاحب کا جب آپ نے پھر اس بات میں جب ہاتھ دیکھا تب تک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی دیکھا تھا. سر دونوں میں فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا، سیم تھے. جی ہاں. سر پھر کیا وجہ کہ جب بال لگوانے کے بعد میاں صاحب کے جو کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں بن پا رہے، بنے بھی تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد اور کوئی خاص چل نہیں پایا. اور کیا ابھی میں نے آپ کا سنا ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ جس میں آپ نے میاں صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کی سیاست اب جو ہے وہ بس اسی طریقے سے. آپ نے پورا جملہ نہیں سنا، پورا جملہ اس طرح سے میں نے بولا تھا کہ میاں صاحب تمام ویلاگر جتنے بھی اور پوڈ کاسٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو وہ جملہ سیم میں بول دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جائیں گی، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہ تشریف لائے، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور ہوئیں، بڑے بڑے جلسوں سے بھی خطاب کیا. اور اس کے بعد یار ویلاگر جو ہے نا مجھے ٹائٹ بہت کر کے رکھتے ہیں. آ گئے بھائی، ابھی تو میاں صاحب گئے ہی نہیں. میں نے کہا بابا اس پورے جملے کا مطلب تھا کہ واپس چلے جائیں گے، کہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اب آپ کی اس بات پر بھی آ جاتے ہیں ٹھہرو، صبر کرو، چلے جائیں گے. اب وہ چلے بھی گئے. سر آپ نے صدر زرداری صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوگا، کیا ان کے ہاتھ میں بیٹے کا وزیر اعظم بننا لکھا ہے؟ اچھا اس کے ہاتھ میں بیٹے کا وزیر اعظم، اس کا مطلب ہے بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، تو بہادر شاہ ظفر کے باپ کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے پوری مغلیہ سلطنت کا تختہ الٹوا کے رکھ دے گا اور ستیہ ناش مار دے گا. ایسی بات نہیں ہے. بلاول اپنے نصیب لے کر پیدا ہوا، اور آصف علی زرداری کے اپنے نصیب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بہت بڑی وراثت تھی وہ بے نظیر کے سر پہ رکھی ہوئی حاکم علی زرداری کے خاندان میں آئی، اور پھر آصف علی زرداری نے بہت اچھے طریقے سے اس وراثت کو آگے لے کے گئے، اور اپنی وراثت جو تھی ذوالفقار علی بھٹو کی اپنے خاندان کے حوالے سے زیرو ہو گئی. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ آج ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ اپنے دادا کی وراثت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لے سکے، لیکن ان کے نواسے نواسیاں ہر چیز کے مالک بن کے بیٹھے ہیں. یہ ان کے نصیب ہیں اور ان کے نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا. والعالم بالصواب.